کل فیکے کمہار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا فیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور بتائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو جب میں ٹھیلے پہ آ کے بیٹھا یہ تھا کہ فیکا چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی، کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی، وہ جو بھٹی پہ دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک ہی بیٹا تھا، وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ سکول میں اکثر وقار کے پیٹ میں درد رہتی تھی۔ ایک کونے میں لگا وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے، جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ پتہ نہیں صاحب جی، اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ اس ایک نظر نے اس کی پیٹ کی درد کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں بھوک سے بلکتے دیکھا۔ وقار کی فاقوں سے آنتیں آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں، ایک آنسو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں ساتھ ملا لیا۔ پہلا نوالا پیٹ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آنتوں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں ملا لیتا۔ وقار کی بھوکی آنتوں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی تھی، اور میری وقار کے ساتھ پتہ نہیں کس کی دوستی زیادہ پکی تھی۔ میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا تجھے ساتھ پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا، پر اماں نے اگلوا کے ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں بلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میرے جیسی ماں کا بیٹا ہے، مامتا تو علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی نا، مائیں علیحدہ علیحدہ ہوئیں تو کیا ہوا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے فیکے کو پتا تھا، بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ فیکے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا، ساگ بنایا ہے، چکر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک وقت کا کھانا بن جاتا۔ وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں نے ماموں سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا، اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا ہے۔ جی مجھے لینے آیا ہے۔ صاحب جی کہتا، تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر خانہ کھولنا چاہتا ہے۔ میں حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر خانہ کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟
کہنے لگا، فیکے، بھوک بڑی ظالم چیز ہے، جانتا ہے فیکے، ساری آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ تیرے جیسے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا، پاگل، میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب، اور میں بھی اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ آنتوں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ فیکا کہہ رہا تھا، مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی، اس نے کہا تھا ممتا تو علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی نا فیکے، مائیں علیحدہ علیحدہ ہوئی تو کیا، بھرم ہی تو ہے جو رشتے اور دوستیاں قائم رکھتا ہے۔